اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے بات کرنی ہے جھوٹ کے متعلق۔ تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ہم جھوٹ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ قرون اولیٰ کے دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس آدمی کے اندر تمام قسم کی معاشرتی برائیاں تھیں۔ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، چوری چکاری کرنا، لوگوں کو دغا دینا اور بے شمار برائیاں تھیں۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ عیب ہیں، میں ان سارے عیبوں میں سے صرف ایک عیب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس نے سارے عیب گنوائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ رات کے وقت جب وہ اس کا چوری کا ارادہ بنا تو وہ تیاری کرنے لگا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ صبح جب اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے رات کو چوری کی تھی، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے وہ برائی چھوڑ دی۔ اسی طرح شراب، اس طرح جتنے بھی اس کے اندر گناہ تھے، اس جھوٹ کی ناوست کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جھوٹ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ الامراض ہے۔ ہر بیماری کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دو حدیث بیان کر کے میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری مسلم کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو دوسری حدیث کے اندر ایک اور بیماری کا جو ہے نا اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ وَإِذَا حَتَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا، وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یوں حدیث اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وہ وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اگر ایک بندے کے اندر ہم اس کو کہہ لیں کہ 100% ہے، تو ایک برائی 25% کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ 25% منافق ہیں۔ تو منافق ہوتا ہے، بے شک وہ 25% ہو یا 100% ہو۔ تو ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے عموماً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح والدجال و اعوذ بک من فتنۃ محیای و ممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی اللہ تعالیٰ میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے معافی مانگتا ہوں، مسیح اور دجال کے فتنے سے معافی مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پر کوئی قرض کا جو معاملہ وہ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے تو وہ بے شمار جھوٹ بولتا ہے، کبھی یہ وعدہ، کبھی وہ وعدہ، کبھی تب آ جانا، کبھی کب آ جانا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ جھوٹ کے ہیں، اور اسی طرح بے شمار دعائیں اس زمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائی ہیں، جو کہ دعاؤں کی کتابوں اور احادیث سے آپ کو مل جائیں گی۔ ہمیں اس جھوٹ کو بہت ہی ایزی لیتے ہیں۔ مطلب قرون اولیٰ کے دور میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو کوئی چیز ہاتھ میں لے کے پکار رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھ کر کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی اور تم بچے کو ویسے پچکار رہی ہوتی تو تمہارے لیے ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف نے اس کو نقل کیا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا جو فرشتہ ہے وہ اس سے 1 میل دور، اس کی جو منہ سے بدبو آتی ہے اس وقت جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے، وہ تقریباً 1 میل دور جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جھوٹ جیسی نحوست سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو یہ استطاعت نصیب کرے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور ہمارا جو آخرت کا سما ہو وہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔